बात सुनिए, मिसाल दे, अच्छा मैं जरूर पढ़ लो, सबको मत क्या और बोला मस्जिदों में जरूरत पड़ती है इमामों की। सुन रहे ना? हाँ भाई, जरा याद रखना, बात यह है कि मैं हूं सबसे बड़ा मैं सबसे बड़ा मौलवी हूं। अब हो गया बुढ़ापे। पहले कोई हकीम साहब कहता था, कोई खानजी कहता था, मौलवी भी कहते थे, लेकिन अब इसके बड़ा कोई मौलवी नहीं। क्यों? अब आप कहेंगे कि बुढ़ापे में आपने क्या बड़ी डिग्री ले ली, जहां मौलवी बनने के लिए डिग्री की जरूरत क्या है? यह हिस्सा वो है जहां मौलवी बनने के लिए लिखने पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ तो हुलिया बनाने की जरूरत है। मैं सबसे बड़ा मौलवी हूँ। बोली साहब क्या दलील आपके बड़े होने? आपको मालूम है जो सबसे बड़ा मौलवी होता है उसकी क्या दलील है? उसकी दलील यह है, वो बड़ा है जो अपनी कहेगा दूसरे की सुने। उसी को तो कहते हैं अपनी को दूसरे की ना सुन। तो अफसोस यह है कि मैं कानों से भी नहीं सुनता, कान भी नहीं, आंखें भी नहीं, हाथ पैर भी नहीं। अब अल्लाह जाने कौन है और क्या है जो बोल रहा है। तो मेरे भाई, इसलिए मैं कहता हूँ कि जरा जोर से बोला करो ताकि पहले सुन लूं कुछ। इमाम की जरूरत पड़ी, इश्तिहार दिया, अखबार में दिया, भाई हमारी मंजिल में एक इमाम साहब की जरूरत है। इमाम आना शुरू हो गए। हमारी इंतजामिया ने पूछा, बोली साहब कौन सा जिसको तरह आ रहा है? बालों में दाढ़ी में तेल लगा हुआ, जवान भी है, बूढ़े भी हैं, अब बताएं कैसे क्या करें? सत्य है, इमाम कैसा हो, लिखा पढ़ा इतना हो कि जरूरी मसाइल तुम्हें बता दो। वो इमाम हो कि जिसके घर में चढ़ई पर्दा, वो इमाम अंधा ना हो, कोड़ी ना हो, झगड़ा ना हो, ये शर्त भी हो गई। और आखिरी शर्त अजीब है। आखिरी शर्त यह है कि हलाली हो। आखिरी शर्त यह है इमाम के लिए कि हलाली हो। अब आए, देखो मौलवी साहब, देखे आप आइए मौलवी साहब, इतनी देर में देखा माशाअल्लाह, आखिर तो हरल जैसी है, क्या सोचते किसी है, सूरज सफेद है, आंखें भी है, हाथ पैर भी है, कोई बात भी नहीं है। भाई आप इनको जानते हैं? हाँ साहब मैं जानता हूँ, ये मेरे मोहल्ले में रहते हैं, इनके घर में चढ़ी पर चढ़ी पड़ता है। अब सब शर्तें पूरी हो गई। अब हमारे इंतजामिया पूछती है, मौलवी साहब अब आखिरी शर्त का क्या करें? अब मौलवी साहब से हम पूछे कि आप हलाली हैं क्या?
مجھے کون بتائے کہ میں کون ہوں؟ مجھے تو جب پیدا ہوا تھا رام تمہیں محمد بھی کوئی نہیں جانے گا کہ یہ کون ہے کیا ہے۔ اب میں حلالی کا ثبوت کہاں سے دوں؟ میرے تو زمانے کا بھی اب کوئی نہیں۔ جب تک ہمیں معلوم نہ تھا، جب تک ہم کہتے تھے یا اللہ یہ شرط رکھی کیوں ہے، مگر جب تک ہم فرمایا تو مسئلہ حل ہو گئی۔ جب کہا اب اس شرط کو کیسے پوچھے تو میں نے کہا پوچھنا نہیں، پھر کیا کریں؟ آپ مولوی صاحب کو سامنے بٹھا لیں، توجہ جہاں جہاں بیٹھے ہیں مولوی صاحب کو سامنے بٹھا لیں اور اپنی نظریں مولوی صاحب کے چہرے کے اوپر گاڑ جما لینا۔ آپ کی نظریں مولانا صاحب کے چہرے پر جمی ہوئی ہو اور پھر آپ اپنی زبان سے علی کی تعریف پہ کچھ الفاظ کہنا شروع کریں۔ الفاظ کہنا شروع کریں، ادھر الفاظ کہتے جائے اور ادھر مولوی صاحب کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھتے جائے۔ اگر علی کی تعریف سن کر مولوی صاحب کا چہرہ کھل گیا تو خدا کی قسم بلا شک حلالی ہے، اور اگر ذرا انتباہ پیدا ہوا تو بغیر کسی شک اور شبہے کے۔ یہ رام پوری نے خوب گئی، یہ رام پوری نے خوب گئی۔ اب رام پوری کی بات کریں، اب حدیث سنو، درود پڑھو، میں حدیث پیش کرتا ہوں۔ میری روانو تو میں نے کہا اسی مضمون کی حدیث سن لو۔ سرکار فرماتے ہیں یا علی لا یحبک الا طیب الولادہ۔ اے علی تجھ سے محبت نہیں کرے گا، اے علی تجھ سے محبت نہیں کرے گا الا مگر وہ کرے گا جو پاک پیدائش سے ہوگا۔ پاک پیدائش کس کو کہتے ہیں؟ جو حلالی ہوگا۔ اور یعنی لا یبغض ہوگا اور تجھ سے بغض و عداوت نہیں رکھے گا الا وہ جو رضی الولادہ تجھ سے جو محبت کرے گا وہ حلالی ہوگا، اور جو تجھ سے بغض و عداوت رکھے گا وہ رضی الولادہ ہوگا، لاپاک پیدائش سے پیدا ہوگا۔ میرے پاس بھی پڑھنے والے ہیں، مجھے کچھ وقت تو بتا دیا کرو۔ بہت وقت ہو گیا میرے خیال سے، اس بات سے میں اپنے آنے والوں کو بھی ان کا بھی وقت نہیں لینا چاہتا۔ میں تو بوڑھا ہوں، بولے جاؤں گا۔ بوڑھے کا کام ہی کیا ہوتا ہے؟ بیٹھے بیٹھے بولنے نہیں ہوتا۔ آپ اس کا ذرا لحاظ رکھا کریں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم کو اپنے پاس سے، اپنے گھر سے، اوصاف کے ساتھ میں سبحان اللہ سلطان النصیرہ عطا فرمایا، اور ایسا جس کی میں تعریف ناصر اور نصیرہ بتا چکا ہوں کہ قیامت تک کسی کی ضرورت ہی نہیں۔ میں ستاسی نواب راسو کا انتقال ہوا، ٹی وی وغیرہ پہ سنا، اتفاق سے یہی مہینہ تھا۔
قانونی پاسپورٹ وغیرہ وغیرہ کر کے میں پہنچ گیا. ان کا ایک چہلو رامپور میں کیا گیا، دوسرا چہلو دہلی میں کیا، کیونکہ یہاں پہ اسٹیٹ ہاؤس ہے، اسی کے پاس رامپور ہاؤس نواب صاحب کی کوٹھی، وہی ان کا بیٹھے جوان میرے سامنے کی پیدائش سے جب رحمۃ اللہ علیہ خان ان کا ہارٹ فیل ہوا تھا. دوسرا چہلو انہوں نے دہلی میں کیا. ہمیں یہاں تو ہم پڑھ ہی رہے تھے. جب ہم دہلی گئے بہت مخلوق تھی، پاکستانی بہت لوگ اس زمانے میں کراچی میں گورنر اور باقی تھے. ان کا سارا خاندان رامپور میں تھا. گجرا والے کے بہت لوگ تھے، دلواب صاحب کے دوست احباب تھے، پاکستان کے سینکڑوں آدمی تھے مہمان. اب انہوں نے دوسرا چہلو دہلی کی. دہلی میں جتنے سفارت خانے ہیں ان سب کو دعوت دی. مجلس کے بعد کھانا تھا، 50-60 کباب آدمی کا کھانا. ادھر آپ موجود ہے، ساری کیبنٹ ان کی موجود ہے، سکھ بھی ہے، علماء ہندوستان موجود ہے، علماء دہلی، علماء لکھنؤ، علی گڑھ سب موجود ہیں. ہم بھی ہیں. جب شام ہوئی صبح کو تقریر ہو تو میں نے کہا بیگم سے، میں نے کہا سرکار صبح تقریر ہوگی؟ ہاں. میں نے کہا کہ کون پڑھے گا؟ انہوں نے بڑی قہرانہ نظر سے مجھے دیکھا. کیوں آپ پڑھ نہیں رہتے؟ پڑھیں گے نہیں آپ نہیں پڑھیں اس سے. میں نے کہا سرکار میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں پاکستانی ہوں، مولوی ہوں اور پاکستانی ہوں. کیا مطلب ہوا؟ آپ پاکستانی ہے، کیا ہوا؟ آپ ہیں ہمارے خاندان کے، ہمارے گھر کے، ہمارے بندے سب جانتے ہیں. آپ پاکستان چلیں گے، کیا ہوا؟ میں نے کہا سرکار اس لیے کہ آپ پر کوئی الزام نہ. نہیں ہمارا مقصد پورا نہیں ہوگا، آپ پڑھیں. بہت کر آ گیا وقت، میں بیٹھ گیا پڑھنے کے. جب شروع کیا تو میں نے علی اصغر کی شہادت پڑھی. علی اصغر کی شہادت پڑھ رہا ہوں. ظاہر ہے مسلمان بھی ہے، مولوی بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، سب. جنرل کے سب ادھر کالی ساڑی میں، کالے لباس میں، مودی رومال لگا کے ان کو بیٹھے، ان کے بیٹے آدمیوں کھلا دے رہا ہے سب بیٹھے. ایک میرے قریب ایک چھوٹے سے ڈیل کا ایک سردار بیٹھا تھا، سکھ جس کو کہتے ہیں. پہلے تو وہ بیٹھے اسے سر جھکا دیا اور اس کے بعد آگے میں بڑھا تو یہ سر پر ہاتھ مارنا شروع کیا. اب آگے میں بڑھا تو اسے پکڑی اتار کے پھینک اور پھینک کے کھڑا اور کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے میاں صاحب مت کرو، میاں صاحب مت کرو، میاں صاحب مت کرو. مجھے بتاؤ وہ کون تھا جس نے بچے کو پانی نہیں دیا، 3 مارا؟ وہ کون تھا؟ بتاؤ مسلمانوں میں اس کو کیا جواب دوں؟ 2-4 دفعے اس نے کہا وہ کون تھا، وہ کون تھا، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ ہم سرداروں میں سے کوئی تھا. مجھے دیکھنا بتا دو کہ ہم میں سے کوئی تھا. ارے کس منہ سے اتنے بدلے میں کہوں؟ کیا اولاد رسول کا خون جہاں گرا ہے، جہاں گرا وہاں
مجھے بتایا کہ وہ تھے جنرل اروڑا، ریٹائر ہو گئے. اب لگا کچھ مجھے بھی سوچی، چونکہ وہ لمبی تقریر تو تھی، کھانے کا وقت تھا. آپ کے آپ نے میں نے جملہ کہا، میں نے کہا سنو، اللہ تعالیٰ نے جو شرف ہندو قوم کو بخشا ہے وہ دنیا کی کسی قوم کے حصے میں نہیں آیا. اللہ اللہ جو کہا ہے تو مولویوں کی تو آنکھیں لال ہو گئی. بوڑھا مولوی پاکستانی اور کیسی خوشامد کر رہا ہے یہاں کر ہندوؤں. اب ہندو بھی کان لگائے سن رہے. ایک دفعہ کہا، دوسرا کے کہا، تیسرا کے کہا، یہ اللہ کی دین ہے، جس کو دے.